السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدً ومصلیًا اما بعد، برادران اسلام، آج کے درس کا موضوع ہے کہ ایسے حالات میں جب کہ گستاخیاں کی جا رہی ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ایسے وقت میں 5 ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ جس اسلام کے خلاف یہ لوگ اتنی آواز اٹھاتے ہیں، جس اسلام سے یہ لوگ اتنا زیادہ ڈرتے ہیں، جس کی سچائی سے یہ لوگ اتنا زیادہ خوف زدہ ہیں، ہم اور آپ اسی اسلام کو اور مضبوطی سے تھام لیں اور مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اس اسلام کے اوپر مضبوطی سے ہم اور آپ جم جائیں، استقامت کی راہ اختیار کریں، اپنے اسلام کی طرف پلٹ آئیں، اسلام کی تبلیغ اور زور و شور سے کر دے، اسلام کی دعوت کو پھیلانا شروع کر دے۔ ایسے وقت میں دوسری ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے، ہم اپنے نبی کا دفاع کریں، اپنے دین کا دفاع کریں، پرامن احتجاج کریں، اور جتنے بھی ذرائع ہیں دوسروں تک پیغام پہنچانے کے ہر ذریعہ ہم استعمال کریں۔ سوشل میڈیا کا استعمال کریں، پرنٹ میڈیا کا استعمال کریں، الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کریں اور اپنا احتجاج لکھائیں، یہاں تک کہ پمفلیٹ وغیرہ بھی بانٹیں اور تقسیم کریں کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ یاد رکھ لیں، ہمیں اپنے ملک کے حساب سے جہاں کہیں بھی ہم رہتے ہوں اپنے ملک کے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے، پرامن احتجاج کریں۔ اور دیکھیے، میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ پرامن احتجاج کرنے کے لیے، حالانکہ یہ پرامن احتجاج یہ کیا ہے کہ یہ وقتی ضرورت ہے، اس سے ہمیشہ کے لیے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے فائدہ ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لوگوں تک پہنچائیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم لوگوں میں بیان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہم لوگوں میں بیان کریں۔ سننے والے جتنے بھی افراد ہیں، آپ یہ فیصلہ کر لیں، آپ یہ دل میں بیٹھا لیں کہ انشاءاللہ میں اپنی طاقت کے مطابق، میری جتنی طاقت ہے اتنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں کو لوگوں میں تقسیم کروں گا۔ ریلوے اسٹیشن میں تقسیم کیجئے، بس اسٹینڈ میں تقسیم کیجئے، ہوائی اڈوں میں تقسیم کیجئے، بازاروں میں تقسیم کیجئے۔ اگر آپ 100 آدمی کو ٹارگٹ بنا لیں، کم سے کم 100 آدمی کو تقسیم کرنا ہے، تو اگر آپ 100 آدمی کو دیں گے تو اس میں سے 10 آدمی تو بھی پڑھے گا نا، اور اگر 10 آدمی پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اسلام کی سچائی کو جانیں گے اور اسلام کے قریب ہوں گے۔ اصل یہ ہمیں کرنا ہے ایسے وقت میں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کریں، صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، اپنے ملک کے جو ہمارے بھائی ہیں ہم ان تک پہنچیں اور انہیں اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کریں۔ یہ ہماری دوسری ذمہ داری ہے۔ تیسری ذمہ داری ہماری ایسے وقت میں وہ یہ ہے کہ ہم ہر اس جگہ کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں جہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گستاخی کرتے ہیں۔ اور یہ جو دور ہے میرے دوستو، یہ دماغی جنگ کا دور ہے۔ ایسے وقت میں جب ہم مصنوعی بائیکاٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ ان کی جو معیشت ہے وہ کمزور پڑے گی اور وہ جھکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دیکھیے، ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی ملک میں عالمی سطح پر، پورے ملکی طور پر اگر کسی جگہ کے چیزوں کو بین کر دیا جائے تو اس کی معیشت کمزور ہو جاتی ہے اور وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا ہے، وہ معافی مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ کام ہم انفرادی طور پر بھی کریں، اجتماعی طور پر کرنے کی اصل ضرورت ہے، بائیکاٹ کر دیں۔ اب جیسا کہ فرانس کے صدر میکرون نے ایسا کیا ہے، تو فرانس کی جتنی بھی مصنوعات ہیں ہم سب کا بائیکاٹ کر دیں۔ کم سے کم ہم اللہ کے حضور تو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ، ہماری جتنی طاقت تھی ہم نے اپنے نبی کا دفاع کیا تھا۔ چوتھی ذمہ داری ایسے وقت میں ہماری اور آپ کی یہ بنتی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اسلام کی شبیہ خراب ہوتی ہو، جس سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کا موقع ملتا ہو۔ جذبات میں نہ جائے، میڈیا کے بہکاوے میں نہ آ جائے، قانونی چارہ جوئی کرے۔ مثال کے طور پر، اب جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخیاں کی، آپ ہر جگہ اس کے خلاف کیس ٹھوکنا شروع کر دیں۔ دیکھیے کہ وہ انسان لاچار اور مجبور ہو کر کے معافی مانگنا شروع کر دے گا، اور ایسا کئی مرتبہ ہمارے اسی ملک کے اندر ہو چکا ہے۔ لہٰذا میری یہ نصیحت یاد رکھے میرے مسلمان بھائی اور بہنوں کہ جذبات میں نہ آئے،
یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکایا جائے، مسلمانوں سے کچھ غلطیاں کرائی جائے تاکہ ہم اسے اپنے ملک کے خلاف قرار دے کر کے انہیں جیل کی کال کوٹریوں کے اندر ڈال دیں۔ لہٰذا ہوشیار رہیں۔ پانچویں ذمہ داری ایسے وقت میں جب کہ ہر طرف گستاخیاں کی جا رہی ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں جاری ہیں، ہمارے اوپر یہ بنتی ہے میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی اصلاح کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ ہمارا ہو جائے گا۔ ہم اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو گلے لگا لیں، اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے گستاخوں کو خود بخود دیکھ لے گا۔ اللہ رب العالمین اکیلے ہی ان کے لیے کافی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ الحجر کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، کہ نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھ لیں، آپ کے گستاخوں کے لیے تو میں اکیلا کافی ہوں۔ ہمارے لیے ضروری ہے میرے دوستو کہ ہم اور آپ صبر سے کام لیں اور اللہ رب العالمین کے دین کو پھیلانا شروع کر دیں، اللہ رب العالمین کے دین کے ہو جائیں۔